السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم سامعین کرام، قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے تحت چلنے والے ایک سالہ عربی سرٹیفکیٹ کورس کے الحمدللہ 23 سبق کو ہم مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہمارا نیا سبق 24واں سبق الدرس الرابع والعشرون عدد وصفی کے نام سے موسوم ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم آج اس کی ابتدا کریں گے۔ سب سے پہلے آپ یہ کہیے کہ وصف کس کو سمجھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ وصف کے معنی بھی کوالٹی ہوتے ہیں، جس کو ہم انگلش میں ایڈجیکٹیو کہہ سکتے ہیں۔ ایڈجیکٹیو ناؤن کی طرح یہ ہوتا ہے، بس فرق یہ ہوتا ہے کہ نمبر چھوڑ کے اگر کسی دوسری شے کا آپ کسی بھی چیز کا آپ وصف یا خوبی بیان کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ انگلش میں ایڈجیکٹیو اور اردو میں صفت کہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو نمبروں کی صفت بیان کرنا ہے تو نمبروں کی صفت کے لیے ایک خاص لفظ ہے جس کو وصف کہتے ہیں۔ تو وصف کے معنی بھی ایڈجیکٹیو ہوتا ہے اور صفت کے معنی بھی ایڈجیکٹیو ہوتا ہے۔ لیکن عربی زبان چونکہ ایک وضاحت پر مبنی زبان ہے، نمبروں کو چھوڑ کر اگر کسی شے کی صفت بتانا ہے تو اس کے لیے صفت ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر نمبروں کی صفت آپ کو بیان کرنا ہے تو نمبروں کی صفت کے لیے ایک خاص لفظ وصف استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ صفت موصوف صفت کی طرح ہی ایک قسم کا سبق ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ یہاں پر چیزوں کی صفت لانے کے بجائے، چیزوں کا ایڈجیکٹیو لانے کے بجائے نمبر کا ایڈجیکٹیو، نمبر کا وصف لایا جائے گا۔ اگر صفت موصوف سمجھنا ہے تو سبق نمبر 6 اس سبق کا جو ہے میں نے بہت ڈیٹیل میں اس کو سمجھایا ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب سبق نمبر 24 ہمارا چل رہا ہے طابقن کے معنی ہوتے ہیں فلور۔ محل الملابس الجاہزہ، محل کے معنی دکان، ملابس کے معنی کپڑے اور جاہزہ کے معنی ریڈی میڈ۔ کپڑوں کی دو قسمیں ہوتی ہے، ایک ریڈی میڈ اور ایک ریڈی میڈ نہیں ہوتے ہیں، ایک سادے ہوتے ہیں جس کو ہم کٹ پیس کہتے ہیں۔ تو ریڈی میڈ کپڑے کہنا ہے تو ملابس کے آگے الجاہزہ کہتے ہیں، جاہز کے معنی تیار ہوتے ہیں۔ منزل ان کے معنی گھر، مکتبۃ لائبریری، عصیر البرتقال، عصیر کے معنی جوس، برتقال کے معنی سنترا، تو عصیر البرتقال سنترے کا جوس یا پھر سنترے کا رس۔ اب دیکھیں یہاں پر دیا ہوا بھی ہے محل الملابس الجاہزتی، ریڈی میڈ کپڑے کی دکان، عصیر البرتقال سنترے کا جوس۔ پڑھیے، لکھیے اور ترجمہ کیجیے۔ انا اسکن فی الطابق الاول، میں رہتا ہوں فی الطابق فلور میں، اور فلور کا ایڈجیکٹیو، اس کا وصف کیا ہے؟ الاول۔ تو ترجمہ ہوگا میں پہلے فلور پر رہتا ہوں۔ ہم نے یہ بارہا دیکھا ہے کہ انا اسکن میں رہتا ہوں فی الطابق الاول، یہ ایڈجیکٹیو ہو گیا اور یہ ناؤن ہو گیا، یہ ناؤن ہو گیا۔ اب ایڈجیکٹیو ناؤن میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اردو اور عربی میں پہلے ایڈجیکٹیو کا ترجمہ ہوتا ہے اور پھر ناؤن کا ہوتا ہے۔ اب عربی میں ایڈجیکٹیو ناؤن سمجھنے کی علامت یہ ہے کہ دونوں پہ ایک جیسا اعراب آتا ہے۔ اگر الف لام آیا تو دونوں پہ الف لام آئے گا، اور تنوین آئے تو بھی دونوں پہ تنوین آئے گی۔ مثال کے طور پہ اگر یہاں 2 پیش ہوتے تو یہاں بھی 2 پیش ہوتے، لیکن یہاں فی کی وجہ سے ایک زیر آ گیا ہے الف لام کے ساتھ، تو یہاں بھی الف لام کے ساتھ ایک زیر لایا جائے گا۔ اب یہ دونوں ایک جیسے ہو گئے تو ایک جیسے میں آخر کا پہلے ترجمہ کرتے ہیں اور پہلے کا آخر میں ترجمہ کرتے ہیں۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا انا اسکن، میں رہتا ہوں فی الطابق الاول، پہلے فلور میں۔ انا اسکن فی الطابق الاول، میں پہلے فلور میں رہتا ہوں۔ وفاطمۃ تسکن فی الطابق الثانی، اور فاطمہ رہتی ہے دوسرے فلور میں۔ میں پہلے فلور میں رہتا ہوں اور فاطمہ دوسرے فلور میں رہتی ہے۔ حضر محمد فی الحصۃ الاولی، محمد حاضر ہوا پہلے حصے میں، یعنی انٹرول کے پہلے تک جو ٹرم ہوتا ہے تو اس کو حصۃ الاولی کہتے ہیں، یعنی ریسس سے پہلے تک جو ہوتا ہے، اسکول کے اسٹارٹنگ سے لے کر ریسس تک جو پیریڈ ہوتا ہے اس کو حصۃ الاولی کہا جاتا ہے۔ حضر محمد فی الحصۃ الاولی، محمد پہلے ٹرم میں حاضر ہوا۔ وغاب عن الحصۃ الثانیہ، اور دوسرے ٹرم سے غائب ہو گیا۔ محمد پہلے حصے میں حاضر ہوا اور دوسرے حصے میں غائب ہو گیا۔ شربنا الشائی فی الساعۃ الثالثہ،
شربنا یہ نہ آ گیا تو ہم کا ترجمہ ہوتا ہے شربنا الشایا ہم نے چائے پی، فی الساعۃ الثالثۃ 3 بجے، دخلنا المکتبۃ فی الساعۃ الرابعۃ ہم لائبریری میں داخل ہوئے 4 بجے، وخرجنا منہا فی الساعۃ الرابعۃ والنصف وخرجنا اور ہم نکلے۔ اب لائبریری میں 4 بجے اگر ہم داخل ہوئے تو 4 بجے تو نہیں نکلیں گے، تھوڑا وقت تو وہاں پر ہم سپینڈ ہی کریں گے، تو یہاں پر وہ بتا رہے ہیں دخلنا المکتبۃ فی الساعۃ الرابعۃ ہم 4 بجے لائبریری میں داخل ہوئے، وخرجنا منہا اور وہاں سے نکل گئے، فی الساعۃ الرابعۃ والنصف 4 بجے، فی الساعۃ الرابعہ 4 بجے، والنصف یعنی اور آدھا، داخل ہوئے اور 4:30 بجے وہاں سے نکل گئے۔ اب اگلا جملہ ہے وصلنا الی المنزل فی الساعۃ الخامسۃ والربع، وصلنا الی المنزل ہم گھر کو پہنچے، فی الساعہ ساعہ کے معنی ہمارے حساب سے بجے ہوں گے، فی الساعۃ الخامسۃ 5 بجے، والربع اور پاؤ، 5 بجے اور پاؤ کو ہم کیسا کہیں گے؟ سوا 5، تو ربع یہ سوا کے معنی دے گا، تو وصلنا الی المنزل فی الساعۃ الخامسۃ والربع ہم سوا 5 بجے گھر کو پہنچے۔ ذهب محمد الی السوق فی الساعۃ السادسہ محمد بازار کو گیا 6 بجے، ودخل فی محل الملابس الجاہزہ اور ریڈی میڈ کپڑوں کی دکان میں داخل ہوا، وخرج منہ فی الساعۃ الثامنہ اور وہاں سے نکل گیا 8 بجے، وشرب عصیر البرتقال فی الساعۃ التاسعہ اور 9 بجے سنترے کا جوس پیا یا پھر سنترے کا جوس پیا، فی الساعۃ التاسعہ 9 بجے، ورجع الی البیت اور گھر کو لوٹ گیا، ونام فی الساعۃ العاشرہ اور 10 بجے وہ نامہ سو گیا۔ تنام فی الساعۃ الحادیۃ عشرۃ تم 11 بجے سوتے ہو، فی الساعۃ بجے، الحادیہ 1، عشرہ 10 یعنی 1 اور 10 11، تو تنام فی الساعۃ الحادیۃ عشرۃ آپ 11 بجے سوتے ہیں، وننام فی الساعۃ الثانیۃ عشرۃ اور ہم 12 بجے سوتے ہیں۔ حفظ محمد الدرس الثانی عشرہ من الصفحۃ الثالثۃ عشرہ، حفظ محمد الدرس الثانی عشرہ فی الصفحۃ الثالثۃ عشرہ، فی الصفحۃ الثالثۃ عشرۃ محمد نے 12ویں سبق کو یاد کیا 13ویں صفحے پر، فی صفحہ کے معنی صفحہ، الثالثۃ عشرہ 13ویں صفحے پر، محمد نے حفظہ یاد کیا، محمد نے الدرس الثانی عشرہ 12ویں سبق کو، فی الصفحۃ الثالثۃ عشرۃ 13ویں صفحے پر، محمد نے 12ویں سبق کو 13ویں صفحے پر یاد کیا، یعنی 13ویں صفحے میں 12ویں سبق کو یاد کیا۔ سافرت فی الیوم الخامس عشرہ، سافرت فی الیوم الخامس عشرہ میں نے 15ویں دن، اب یوم کے میں نے 15ویں دن بولے تو 15 تاریخ ہو جائے گا، میں نے 15 تاریخ کو سفر کیا۔ قرأت الدرس العشرین میں نے 20ویں سبق کو پڑھا۔ نعیش فی القرن الواحد والعشرین ہم 21ویں صدی میں جی رہے ہیں۔ ہوا فی الثانی والعشرین من العمر وہ عمر کے اعتبار سے 22 سال کا ہے، یعنی ہوا فی الثانی والعشرین وہ 22ویں سال میں ہے، من العمر عمر کے اعتبار سے مطلب وہ 22 سال کا ہے۔ هذه القصة موجودة في الصفحة الرابعة والأربعين من الكتاب یہ قصہ کتاب کے 44ویں صفحے پر موجود ہے۔ اب میں اس کو انالائز کر کے بتاتا ہوں۔ هذه القصة یہ قصہ موجودة موجود ہے، فی الصفحة الرابعة 4تھے صفحے پر، والأربعين اور 40، 4 اور 40 کتنے ہوں گے؟ 44ویں صفحے پر، من الکتاب کتاب کے، یہ قصہ کتاب کے 44ویں صفحے پر موجود ہے۔ عزیزان گرامی یہاں پر ہمارا سبق الحمدللہ مکمل ہوا۔ آپ سے گزارش ہے کہ سبق کو لاسٹ تک دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو سمجھ کر عربی سمجھ کر سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔